وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو پوسٹ پہنچائی ہے اور آپ نے اس میں یہ پوچھا ہے کہ اس کی وضاحت فرما دیں، تو اس کی وضاحت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ جماعت میں شامل ہوں گے تو آپ کو یہ خیال آئے گا کہ اگر میں نیت باندھ کر کے ثنا پڑھ کر کے رکوع کو پکڑ لوں گا، یعنی امام صاحب رکوع سے اٹھنے نہ پائیں گے، میں اللہ اکبر کہہ کے ثنا بھی پڑھ لوں گا اور رکوع میں بھی چلا جاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں پہلے اور ثنا پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے تو رکوع میں جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر میں ثنا پڑھتا ہوں تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ ثنا آپ کو نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے، اور سبحان اللہ کہنے کے مقدار ایک مرتبہ بھی آپ کو کم سے کم سبحان اللہ کہنے کے بجائے برابر آپ کو کھڑا رہنا ہے، تو پھر آپ کو دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز سمجھ لیجئے ہو گئی، اور یہ رکعت بھی آپ کو مل گئی اور نماز آپ کی شروع ہو بھی گئی۔ اور اگر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے گئے، جیسے کہ اس میں آخر میں جو مسئلہ لکھا ہے، یہ مسئلہ غلط لکھ دیا انہوں نے۔ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر کوئی ڈائریکٹ رکوع میں جاتا ہے تو اس کی نماز شروع ہوگی ہی نہیں۔ رکعت ملنا تو چھوڑیے، نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد قیام بھی فرض ہے، بھلے ہی تھوڑی دیر کے لیے صحیح، قیام بھی فرض ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو قرات و رکوع اگر آتا ہے، تو اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے سیدھے رکوع میں چلے گئے آپ، تو ظاہر سی بات ہے کہ تکبیر تحریمہ تو آپ کی ہو گئی، اللہ اکبر کہہ دیا آپ نے مان لیجئے، مگر جو قیام تھا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار آپ کو کم سے کم جو کھڑا ہونا تھا وہ آپ کا چھوٹ گیا، کیونکہ آپ سیدھے رکوع میں چلے گئے۔ تو قیام جو تھا وہ فرض تھا، وہ چھوٹ گیا آپ کا، وہ فرض کے چھوٹ جانے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو آخر میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ غلط کر دیا۔ باقی اوپر تو ٹھیک لکھا ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، مگر آخر میں جو لکھا کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، میں اگر ثنا پڑھتا ہوں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے جائیں، تو یہ مسئلہ انہوں نے نیچے غلط لکھ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ دو چار سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ کھڑے ہوں پہلے، اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں جائیں۔ اور اگر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا تو سمجھ لیجیے آپ کو یہ رکعت مل گئی۔ ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے اللہ سبحان اللہ امام کے ساتھ کہہ لیا تو آپ کو یہ رکعت مل گئی، اور اگر آپ نہیں کہہ پائے اور امام نے سر اٹھا دیا تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی، مگر یہ والی رکعت آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی، کیونکہ آپ کا رکوع نہیں ہوا۔ جب رکوع نہیں ہوا تو اس رکعت کو آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، بس۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ رکوع میں آپ گئے اور جیسے ہی مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کہا اللہ اکبر کہہ کے اب آپ رکوع میں جھک رہے ہیں اور امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے کھڑا ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کو امام کے ساتھ رکوع ملی؟ نہیں ملی، تو آپ اس رکعت کو دوبارہ پڑھیں۔ ہاں، اگر آپ رکوع میں گئے اور ایک ہی مرتبہ کہہ پائے تھے اور امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، چلے گا، آپ کی رکوع ہو گئی اور آپ کی یہ رکعت بھی ہو گئی۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلا والا مسئلہ وہی ہے
کہ آپ آئیں اللہ اکبر کہہ کے پہلے نیت باندھ کر کے 1-2 سیکنڈ کے لیے صحیح کھڑے رہیں، پھر دوبارہ رکوع کی تکبیر کہہ کر کے جائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے، تو آپ کی صرف رکعت نہیں بلکہ نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کا قیام یہ ختم ہو گیا، قیام ساقط ہو گیا، ترک ہو گیا، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر دیکھا جائے تو تکبیر تحریمہ بھی آپ کی ساقط ہو گئی، کیونکہ آپ نے جو تکبیر کہی ہے یہ رکوع والی تکبیر کہلائی، قیام والی تکبیر جو ہے وہ الگ ہے، اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ وہ الگ ہے۔ رکوع میں بھی جاتے وقت اللہ اکبر اپر کہتے ہیں، تو آپ نے دو فرض چھوڑ دیے۔ اگر ڈائریکٹ آپ اگر اللہ اکبر کہہ کر کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کے سمجھو 2 فرض آپ کے چھوٹے، ایک تکبیر تحریمہ اور دوسرا رکوع، دو نہیں تو کم سے کم ایک تو ہر حالت میں چھوٹ جائے گا۔ اس لیے خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ آپ اطمینان سے مسجد میں جب جائیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے پہلے نیت باندھیں، اور اب دیکھیں کہ امام ابھی رکوع میں ہے تو اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ اور اگر آپ نے تکبیر تحریمہ کہا اور امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو آپ امام کے ساتھ سجدے میں چلے تو جائیں، مگر اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اب بھی اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ دوبارہ اس کو پھر سے سمجھ لیں گے، پوچھ لیں گے۔